والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. عزیز بچوں، آج یہاں پر ہمارا جمع ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. جی، یہاں پر ہم جمع ہونا یہ ثبوت بھی دیتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. تو الغرض یوم جمہوریہ پھر ایک بار آپ کو بہت بہت مبارک. یوم جمہوریہ ہے کیا؟ انشاءاللہ ہم اس پر مختصر انداز میں گفتگو کریں گے. عزیز بچوں، پہلی بات احادیث میں ہے حب الوطنی ایمان. کیا بولیے؟ حب الوطنی ایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو عزیز بچوں، اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی مکے میں پیدا فرمایا. کہاں پیدا فرمایا؟ جی، مکے میں. اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اولین جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، سب سے پہلے جو اولین جو نبی پیدا ہوئے جن کا نام جی آدم علیہ السلام ہے، کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کتب احادیث میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کچھ لغزش اور عصیان ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے دنیا میں جس مقدس زمین پر بھیجا ہے وہ مقدس زمین ہندوستان ہے. جی، ہندوستان ہے. جنت سے سب سے پہلے جو زمین پہ قدم رکھے اور جو قدم رکھے اور آپ کی پیشانی وہ زمین پر جو ہے آپ سجدہ ریز ہوئے وہ ہندوستان ہے. جی، ہندوستان ہے سب سے پہلے. آپ بتائیے اب کہ اسی طرح سب سے پہلے جو اذا ہوئی وہ اذا آج لوگ اذا کو بینڈ کرنے جا رہے ہیں. اذا مت دیو، ہاں مسجد میں جو ہے اسپیکر نکالنے جا رہے ہیں. بابا آپ کو نہیں معلوم سب سے پہلے اذا جو ہے ہندوستان میں اذا ہوئی. جی، بچہ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں تشریف لاتا بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا. تو کتب احادیث میں ہے اس کو سکون ملنے کے لیے جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی جاتی ہے کانوں میں. جی، تو آدم بے چین تھے، بے قرار تھے، جنت سے نکلے تو یہاں اس دنیا میں تشریف لائے ہندوستان میں تو پریشان تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل اس ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی. یہ وہ ہندوستان ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، احادیث میں ہے، کتب احادیث میں ہے، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے صحابہ کرام سے کہ دعا آپ فرماتے تھے تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے آپ کے چہرے مبارک کو آپ کر دعا کرتے تھے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں عظمت، مطلب جو ہے ہندوستان سے ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن اور حدیث میں، مطلب کتب میں حدیث میں جو اس کی ہندوستان کی جو ہے مطلب فضائل آئے اور جو اس کی فضیلت آئے اور جو مقام ہے ہندوستان کا، اور بڑے صالحین، سلف صالحین اور محدثین کا جو ہندوستان سے تعلق تھا وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہم جمہوریہ میں آئیں گے. تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے چہرے انور کو جو ہے رائٹ سائڈ کی طرف کر کر دعا کرتے تھے. صحابہ فرمائے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے آپ یہاں پر جو ہے رخ کر کر دعا کر رہے؟ فرمائے کہ صحابہ سنو، مجھے ہند سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے، جی ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. اسی طرح جو ہے آج جو ہے ہم اس جو ہے یوم جمہوریہ کے تحت بھی اب ہم جو ہے جلسے غریب نواز بھی کریں گے بول کر بتا رہے تھے. غریب نواز اب ہندوستان جا رہے ہیں تو بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں. حضور خواب میں آئے، آ کے فرمائے کہ اے معین الدین جاؤ ہندوستان. بولے یا رسول اللہ رستہ نہیں معلوم، کوئی جو ہے میرے کو معلوم نہیں ہے کون ہے کیا ہے رستہ. فرمائے جاؤ رستہ بتانا ہمارا کام ہے، تم جاؤ ہندوستان کا رستہ حضور بتائے جی. اور خواب میں آ کے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار خواب میں آ کے فرمائے کہ معین الدین ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان میں اجمیر جاؤ، اجمیر جاؤ، وہاں جا کے دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو. حضور کو کتنی محبت تھی بتائیے آپ ہندوستان سے. اور اسی طرح آپ کو بتاؤ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے ایک جماعت نکلیں گے خراسان سے. وہ ہندوستان کا ہی ایریا رہے گا. پہلے ہندوستان تھا نا، یہ افغانستان، پاکستان اور اس کے علاوہ بھی اور یہ جتنے ایریے تھے، یہ سری لنکا، یہ سب پورا ہندوستان تھا. تو حضور فرمائے کتب حدیث میں ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک جماعت نکلیں گے اور وہ جماعت جو ہے حق پہ رہیں گے اور جو ہے امام مہدی سے جا کر ملیں گے، امام مہدی سے. کتب حدیث میں. تو عزیز بچوں یہ الحمدللہ ہندوستان کی جو ہے کتب حدیث میں فضیلت ہے. اسی طرح بتائیے آپ کہ یوم جمہوریہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ یوم جمہوریہ جو ہے 15 اگست کا ہم جھنڈا چڑھائے جی، فلیگ ڈے ہوا 15 اگست کو. تو 15 اگست سے پہلے عزیز بچوں ہندوستان غلامی میں گزار رہا تھا. ہندوستان کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی غلامی میں تھے. 200 سال، کتنے بولیے؟ 200 ایئرس، 200 سال یہاں پر جو ہے غلامی میں گزارے. کیوں؟ انگریزاں یہاں پر آ کر جو ہے قبضہ کر لیے. انگریز آ کر جو ہے قبضہ کر کر جو ہے یہاں پر ہندوستان کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے. تو اس وقت جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہند کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے علماء کرام جو ہے پیش ہوئے. علماء کرام جو ہے سب سے پہلے فہرست میں آتے ہیں. آج یہ لوگ جو ہے کتابوں میں سے علماء کرام کا نام، سارے لوگوں کا نام نکال دیتے ہیں. تو علماء کرام جو ہے ہندوستان کی آزادی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کے جو ہے کشمیر یا پشاور کی جامع مسجد سے ہر جھاڑ پہ ایک عالم دین کی جو ہے لاش لگی ہوئی، ایک اپنے آپ کو قربان کر دیے ہندوستان کی آزادی کے لیے. عزیز بچوں یہ ہندوستان جو ملا نا، یہ ہندوستان معمولی سے نہیں ملا. یہ ہندوستان بہت ہی مشکل سے، بہت ہی جو ہے مشقت سے جو ہے ہندوستان ہم کو ملا ہے. تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عزیز بچوں ہندوستان کی آزادی، ہندوستان جو ہے 1947 میں جو ہے آزاد ہوا.